بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے درمیان ایک نیا موڑ آیا ہے، جس میں وائٹ ہاؤس سے یہ بیان آیا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ ان کا جو ایک سیکوینس چل رہا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو جنگ ہے یہ جنگ بندی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے اعلیٰ عہدیداران اور امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ جو عہدیداران ہیں وہ مذاکرات کی طرف پازیٹیولی آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جو ان کو حل دیا تھا، جو جنگ بندی کا ایک معاہدہ دیا تھا، اس معاہدے کے اوپر تہران بھی اور واشنگٹن بھی خاصی سوچ بچار کر رہا ہے کہ آیا ہوگا کیا اور کرنا کیا ہے، کیا جنگ بندی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لیکن اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک، منگل کی رات 8 بجے تک، یعنی کہ آج رات 8 بجے تک ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو یہ ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دیں، ورنہ ان پر جو ہے وہ قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اور یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا، اور اسی کے رسپانس میں جو معاہدہ اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے جو دیا گیا تھا، اس میں ایران نے اس تمام معاہدے کو مسترد کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ بندی کسی صورت نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم آبنائے ہرمز کو کھولنے جا رہے ہیں اس وقت تک جب تک امریکہ تہران کے مطالبات نہیں مانتا، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی نہیں کرتے اور جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں ان کو نہیں ہٹاتے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا کہ جنگ بندی کرنی ہے یا اس جنگ کو مزید طول دینا ہے۔ اتوار کی رات کو نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فون کیا، اور شاید وہ فون جو تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ جو طیارے کا پائلٹ گرفتار کیا گیا تھا اس کی مبارکباد دینے کے لیے یہ فون کیا گیا، لیکن دراصل مقصد یہ تھا کہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ وہ جنگ بندی یا سیز فائر نہیں کریں گے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی مرتب ہوں گے، جو کہ اس حوالے سے اب ان کی آپس میں کیا ڈیل ہے یہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن دوسری جانب نیتن یاہو نے ساتھ یہ بھی کہا، اور کیونکہ وہاں کے جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ بھی بیان آیا کہ جو اگر امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی، تو جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود وہ جو علاقے ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے علاقے ہیں، جو فلسطینی عوام ہے، اور جو اس کے ساتھ کے جو ملکہ لبنان ہو گیا، یا جو ان کے ایسے گروپس ہیں جو کہ وہاں پر اسرائیل کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں وہ اپنے طور پر جاری رکھیں گے، اور قطعی طور پر وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوں گے۔ خاص طور پر حزب اللہ جو ہے، اس کے جو اٹیک کے بارے میں، جو اس کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں، جو اسرائیلی افواج اس کے خلاف آپریشن کرتی ہیں، اس پہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ وہ بیان ہے جو کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور نیتن یاہو کے حوالے سے اب ایک چیز تو اس میں یہ کلیئر ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور شاید کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کی بات سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ڈیڈ لائن کو جو ہے وہ بڑھایا ہے، اور منگل کی رات یعنی کہ آج رات 8 بجے تک کا ٹائم دیا ہے کہ ایران مطالبات کو مان لے، آبنائے ہرمز کو کھول دے، اور اس کے بعد یہ جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے اور ایران بچ سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایرانی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی جانب سے بیان آیا ہے، اور انہوں نے کلیئر کٹ پیغام دیا ہے کہ کسی صورت جنگ بندی نہیں ہونے والی، اور نہ ہی ہم کسی چیز سے ڈرنے والے ہیں۔ پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے پاکستان کی جو کاوش تھی اس کو بہت سراہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے دورس نتائج مرتب ہوں گے، اور دوسرا انہوں نے ان کے مؤثر نتائج کے حل کے لیے بھی جو ہے وہ مؤثر نتائج حاصل ہونے کے لیے اس معاہدے جو اسلام آباد ایکارڈ ہے اس کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اب جو ساری گیم ہے وہ آ گئی ہے پاکستان کے کورٹ میں، کیونکہ پاکستان نے جو معاہدہ یعنی کہ اسلام آباد ایکارڈ بنا کر دیا ہے، اس پہ دونوں ممالک کا ٹرسٹ بحال کرنا اور دونوں ممالک کو لے کر آنا، جنگ بندی کرنا، یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہوگی۔ لیکن اس میں تمام چیزیں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے چلا جائے، کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے جایا جائے اور کس طرح سے جنگ بندی کی جائے، یہ اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس اوورآل سچویشن میں پاکستان کا رول بہت اہم ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، اور ممکنہ طور پر جو نائب صدر ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں، امریکہ کے نائب صدر، اس معاہدے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور ان چیزوں کی جو آگے ڈیٹیلنگ چلے گی اس میں۔ لیکن ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ کون اسلام آباد آئے گا اور کون معاہدہ کرے گا۔
اب تک کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق ہم نے آپ کو تمام چیزیں بتا دی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا جو حاصل ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو اگلے چند گھنٹوں میں، اگلے چند دنوں میں وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ آیا کہ یہ جنگ بندی کی جانب جا رہی ہے یا جنگ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن حالات اور واقعات اور جو خطے کی صورتحال ہے، جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں جو اس چیز میں شامل ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو رکنا چاہیے، اور تمام جو معاملات زندگی ہیں، جو تمام جو بارڈرز کے حالات ہیں، ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایزی ہونا چاہیے، اور جو تجارت ہے وہ دوبارہ سے اوپن ہونی چاہیے، تاکہ خطے میں جو ایک طوفان آیا ہوا ہے مہنگائی کا وہ تھم سکے، اور دوبارہ جو روزمرہ کی زندگی ہے، جو وہ انفلیشن ریٹ ہے، وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوئے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، مجھے دیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔